السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر القرآن کا درس نمبر 3 ہے۔ 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا، پھر جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر سب سے پہلے ہم سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربهم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، جو 2 جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قرآن کریم کی جب ابتدا ہوئی الف لام میم سے، سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہوئی، تو پہلی 4 آیات اور یہ 5ویں آیات یہ ان لوگوں کے بارے میں تھیں جو خالص مومن تھے۔ یعنی یہ 5 آیات ان لوگوں کے بارے میں تھیں کہ جنہوں نے ہدایت الہی کو ظاہراً اور باطناً قبول کر لیا اور یہ بندے مومنین کہلائے۔ اب بنیادی طور پر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا وہ گروہ جنہوں نے ہدایت الہی کو ظاہراً اور باطناً قبول کیا، اسے مومن کہتے ہیں، اسے مومنین کہتے ہیں۔ اور ان مومنین کے بارے میں یہ پہلی 5 آیات ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت الہی کو ظاہراً اور باطناً جھٹلایا۔ ایک تھا ظاہراً باطناً قبول کیا، انہوں نے ہے ظاہراً اور باطناً انہوں نے تکذیب کی، تو یہ لوگ کافر کہلائے۔ اب ان کا کفر ظاہر تھا، اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ 2 آیات آگے بیان ہوں گی۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ تھا وہ ایسا گروہ ہے کہ جنہوں نے ہدایت الہی کو ظاہراً تو قبول کیا لیکن باطناً اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، تو ان کے بارے میں 13 آیات ہیں۔ کیونکہ ایک تو سیدھا مومنین تھے جنہوں نے ظاہراً باطناً قبول کر لیا، دوسرے سیدھے کافر تھے جنہوں نے ظاہراً اور باطناً قبول ہی نہیں کیا، جھٹلا دیا۔ اور تیسرا وہ گروہ کہ جن کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا، جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھا، بظاہر تو نمازیں پڑھیں، حج ادا کیا، جہاد میں شریک بھی ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نیک کاموں میں شریک رہے، لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا، دل سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ لوگ منافقین کہلائے۔ اور ان کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پوشیدہ تھا اور ظاہر یہ ایمان کرتے تھے لیکن ان کا کفر پوشیدہ تھا، اس وجہ سے ان کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ 13 آیات نازل ہوئیں۔ اب یہاں پہ ہم مزید آگے بیان کرتے ہیں۔ ہدایت کی قسمیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ المفلحون استعمال ہوا ہے، تو یاد رکھیں ایک ہوتی ہے کامیابی صرف اس دنیا میں، لیکن عربی زبان میں جب مفلحون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ بندہ
دنیا میں ہی کامیاب اور کامران نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب و کامران رہے گا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی یہ اوصاف بتائے گئے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب پر ایمان لاتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد غیب پر ایمان لانے کے بعد وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کچھ اترا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان پہ جو کچھ اترا ان سب کی دل و جان سے زبان سے تصدیق کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ وہ خالص مومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دیکھیں سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے کفروا، انہوں نے کفر اختیار کیا، ظاہر بھی باطن بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی انہوں نے کفر کیا، یعنی ہدایت الہی کو ظاہراً اور باطناً جھٹلایا، تو یہ آدمی کافر کہلائے۔ اب یہاں پہ کفر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کفر کی طرف جاتے ہیں کہ کفر کا معنی کیا ہے اور کفر کی اقسام کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لینا چاہیے کفر کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی مخفی کرنا اور پوشیدہ رکھنا۔ اب دیکھ لیں، آپ کھیت میں کام کرنے والے کسانوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، وہ بیج کو لیتا ہے، کھیت میں رکھ کے ہل چلاتا ہے تو وہ بیج کھیت کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اس وجہ سے عربی میں بھی کسان کو کافر کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آیا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اور اسی طرح آپ بادلوں کو دیکھ لیں اور اندھیرے کو دیکھ لیں کہ وہ بھی سورج کو اپنے بادل جو ہے وہ اپنے اندر سورج کو چھپا لیتا ہے، چاند کو چھپا لیتا ہے، تو عربی میں ان بادل اور ان اندھیروں کو بھی جو ہے وہ کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح کافور ایک خوشبو کو کہتے ہیں کہ وہ ایسی خوشبو ہوتی ہے جو چھوٹی بڑی تمام خوشبوؤں کو اپنی خوشبو میں چھپا دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو کافور کہتے ہیں۔ اب اس کا لغوی معنی کیا ہے کفر کا؟ تو جان لیں لغوی معنی یہ ہے ان الذین سطروا الحق عنادا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے چھپا کر رکھا، انہوں نے کفر کیا، یہ کفر کا معنی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کفر کا کیا معنی ہوگا؟ جو چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اور اس میں شک و شبہ والی کوئی بات نہ ہو، اس چیز کا منکر، اس چیز کا جھٹلانے والا، اس چیز کا تکذیب کرنے والا کافر کہلائے گا۔ اب چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قطعی اور یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہے، چاہے وہ ایک چیز کا انکار کرے یا تمام چیزوں کا انکار کرے، یعنی ضروریات دین میں سے چاہے ایک چیز کا انکار کرے تب بھی کافر ہوگا، اور چاہے ساری شریعت کا انکار کرے تب بھی وہ کافر ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلی قسم کفر انکار، اب یہاں پہ کفر کی مختلف اقسام بیان کی جا رہی ہیں، تو یہاں پہ سب سے پہلے یاد رکھ لیں، یہاں پہ جو اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوا ہے تو یہاں پہ بھی کفر انکار ہے۔ ان الذین کفروا سواء، بے شک
وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. اب انکار کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دل و زبان سے شریعت کی جو قطعی چیزیں تھیں ان کا انکار کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو وحی لے کر آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رسالت و نبوت عطا کی گئی، جو احکام الہی ملے، انہوں نے جھٹلا دیا. اس وجہ سے یہ لوگ دل و زبان سے شریعت کی قطعی چیزوں کو جھٹلانے والے ہیں، منکر ہیں، اس وجہ سے یہ کافر کہلائے. تو یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ کفر انکاری انہوں نے کیا، یعنی یہ کفر انکاری پہلی قسم ہے. اب دوسری قسم ہے کفر جہود. جہد کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دل سے تو پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے تسلیم نہیں کرتا. جیسا کہ فرعونیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے. پس دیکھیے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی تھی، یہ دل سے انہوں نے یہ بات تسلیم تو کر لی تھی اور اس کو سمجھ لیا تھا کہ یہی بات سچی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، زبان سے اقرار نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ کافر کہلائے. اب اس کی دوسری مثال دیکھ لیں. یہ کفر جو ہے یہ ظلم اور تعدی کی بنا پر ہوتا ہے. کوئی آدمی ظلم کرتا ہے. اب دیکھیں ابلیس کو دیکھیں. ابلیس نے بھی یہی کفر کیا تھا کہ جان لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سچے ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، آگ کو اگر چھوڑا جائے تو وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، اور مٹی کو اگر چھوڑا جائے تو وہ زمین کی طرف آتی ہے. تو زمین پستی کی طرف مٹی آتی ہے، آگ بلندی کی طرف آتی ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ ارفع و اعلیٰ ہے، میں ارفع و اعلیٰ ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہ جھٹلانے کی وجہ سے یہ بھی کافر ہوا. اب یہاں پہ ایک اور شخص بھی جس کا نام امیہ بن ابی سلط ہے، کہ جس نے دین اسلام کو دل سے پہچانا اور اسے سچا سمجھا بھی، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا. اور یہ ایسا شخص ہے کہ اگر اس کی شاعری پڑھی جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ شاید یہ ایسا بندہ ہے کہ تقوی والا ہے، متقی پرہیزگار ہے. اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہ ممن آمن لسانہ ولم یؤمن قلبہ. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان نے تو ایمان لایا ہے لیکن دل نے ایمان نہیں لایا. پتہ چلا یہ دل سے دین اسلام کو اور حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو سچا سمجھتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا. ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی، یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام نبی کیوں بن گئے، اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو مجھے بناتا، نعوذ باللہ من ذالک. اب اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو سچا سمجھا، دل سے اسے پہچانا بھی، مگر زبان سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، ابھی جو گزرے ہیں، برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا افسانہ نویس گزرا ہے انگلش میں، جس کے بڑے بڑے افسانے انگلش میں موجود ہیں. اگر اس کے افسانے پڑھے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مسلمان اور متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس نے دین اسلام کو سمجھا، اسے سچا جو ہے وہ سمجھا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، اس وجہ سے وہ مومن نہیں ہے. اس طرح مسٹر گاندھی کو دیکھ لیں،
وہ دین اسلام کو بھی سچا کہتا تھا، یہودیوں کو بھی سچا کہتا تھا، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، وہ کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی ابھی میں نے مثالیں بھی بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری کفر جہود کی مثالیں ہیں۔ اب تیسری قسم کفر عناد ہے، یعنی کفر عناد یہ ہوتا ہے یعنی دل سے جو ہے پہچانتا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ دین درست ہے، دل بھی اس کا مانتا ہے کہ سچا ہے، مگر پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا، یہ عناد ہوتا ہے۔ اور علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں۔ بعض علماء نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی مثال بیان کی ہے، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور کفر، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابو طالب رضی اللہ، علماء اس میں جو مثال بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابو طالب کی بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دل سے اس دین اسلام کو سچا مانا، پہچانا، زبان سے اقرار بھی کیا کہ یہ درست ہے، لیکن قبول نہیں کیا۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت میں سے بعض علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ سکوت اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ اللہ کے علم ہے، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے ہیں تو ہمارے نزدیک بھی ایمان والے ہیں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ ایمان والے نہیں ہیں تو ہمارے نزدیک بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں ان کے بارے میں کلام نہیں کریں گے، کیونکہ قبر میں ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر عند اللہ یہ مومن ہیں تو ہم انہیں مومن تسلیم کرتے ہیں، اور عند اللہ اگر یہ کافر ہیں تو ہم انہیں کافر تسلیم کرتے ہیں۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں، ان کا جو ایمان یا کفر کا درجہ ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہیں کہتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا برا لفظ اپنی زبان سے نکالیں گے تو شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تکلیف ہو، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ایمان ابو طالب میں ہم اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اب چوتھی قسم کفر نفاق ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ انسان زبان سے اسلام کی سچائی کا اقرار کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج بھی ادا کرتا رہتا ہے، مگر دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، دل سے اس کی تکذیب کرتا رہتا ہے، اور یہ کفر نفاق ہے۔ اور اس کفر نفاق کے بارے میں آگے جو آئیں گی وہ 13 آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ پوشیدہ، ایمان تو ظاہر ہے لیکن کفر پوشیدہ ہے، اس وجہ سے ان کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیادہ آیات بیان کی تاکہ مومن ان کو پہچان لیں۔ اللہ تو پہچانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ منافقوں کو پہچانتے ہیں کہ اپنی محفل سے ایک ایک کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس سے جو ہے وہ ان کو نکالا تھا، نہیں پہچانتے ان کو تو مومن نہیں پہچانتے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب نے منافقوں کی یہ نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، جس میں یہ پائی جائیں گی وہ شخص جو ہے وہ منافق ہوگا۔ اور یہ چاروں قسمیں ابھی جو ہم نے بیان کی ہیں، کفر انکار، کفر جھوٹ، کفر عناد، کفر نفاق، یہ چاروں قسمیں خطرناک ہیں۔ اس میں جو آدمی مبتلا ہوگا وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکے گا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب نفاق کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی۔ اور نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منافقین ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، یعنی یہ نفاق اعتقادی
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کفر نفاق میں مبتلا ہیں۔ اور نفاق عملی یہ ہے کہ آدمی ہے تو مومن لیکن عمل منافقوں والے کرے۔ اب بندہ ہے تو مومن لیکن جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے تو بندہ مومن لیکن کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ گالی دینا بھی نفاق کی علامت ہے، جھگڑے میں گالی دینا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آدمی عملی نفاق میں مبتلا ہے لیکن ہے مومن، اور یہ عملی نفاق سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، اور تیسرا جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں جو ہیں وہ نفاق عملی کی ہیں کہ اگر خالص مومن میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نفاق اعتقادی ہے، یہ آدمی کافر ہے، کیونکہ منافق یہ کافر کی اقسام میں سے ہے۔ ہم کہیں گے یہ اس کا نفاق عملی ہے، بندہ تو مومن ہے لیکن کام ایسے کر رہا ہے کہ جو منافقوں والے ہیں۔ اب 5ویں قسم ہے کفر شک، اور قرآن کریم میں بعض منافقوں کا ذکر یوں ہوا ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ کہ وہ متردد ہیں اس بارے میں، اور دوسری جگہ فرمایا بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی انہیں کفر اور ہدایت کے بارے میں ابھی یقین نہیں ہوا، اور یہ بھی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی تک دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ بھی کفر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اب 6ٹھی قسم ہے کفر جہالت، یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی، ساری عمر جہالت میں گزار دی، نہ علم ہے کہ یہ والی بات حق ہے یا نہیں، اور نہ ہی رائے راست کو پہچانا۔ تو یہ جو قسم ہے یہ کفر جہالت کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا اکثرہم لا یعلمون کہ اکثر ایسے ہیں کہ جو علم ہی نہیں رکھتے، اور بعض جگہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ 7ویں قسم ہے کفر تعویل، یہ کفر تعویل کو الحاد بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو غلط مطلب پہنا دینا، جو اصل مقصد ہے وہ کچھ ہو اور اس نے جو ہے وہ تعویل کر کے کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ مثلا اس کی پہلی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، غلام احمد پرویز قرآن پاک کی جو آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یعنی اس کا مطلب تو سب کو پتہ ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس نے یہاں پہ رسول اللہ کی اطاعت کو ایک گورنمنٹ یا سینٹرل یا مرکز ملت کا کہہ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور مرکز ملت کی اطاعت کرو، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے اس کا جو ہے وہ اس نے تعویل کر کے معنی بدل دیا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے حج کا معنی اس نے بدل دیا، اس نے کر دیا کہ یہ عالمی کانفرنس ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ حج ایک عبادت کا نام ہے، اس کے ارکان ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ صرف عالمی کانفرنس قرار دینا یا کانگریس قرار دینا یہ بالکل غلط معنی ہے۔ اور پرویز نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے معنی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا معنی یعنی قانون ہے، یعنی جہاں بھی لفظ اللہ آیا ہے تو اس نے اس کا معنی جو ہے وہ قانون مراد لیا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس نے جو معنی کیے ہیں یہ تعویل سے کیے ہیں اور غلط معنی کیے ہیں، اور یہ ایسا معنی کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے حور عین۔ حور عین ہر بندے کو پتہ ہے کہ جنت میں آہو چشم آنکھوں والی جو ہے وہ حور ہے، موٹی موٹی آنکھوں والی جو حور ہے اس کو حور عین کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ صرف پاکیزہ فکر قرار دیا ہے کہ یہ حور عین سے مطلب پاکیزہ فکر، یعنی جنتیوں سے جتنے بھی پاکیزہ فکر والے لوگ ہیں ان کو صرف اس نے حور عین قرار دیا ہے، یعنی اس جو حور تھی اس کا اس نے انکار کر دیا، اس جو ہے وہ غلط معنی کی وجہ سے، تعویل کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسرا اب مثال آپ کو میں دیتا چلوں، سر سید احمد خان،
اس نے بھی جو ہے وہ قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا معنی جب کیا ہے تو جنت کا معنی بہشت کا معنی مسرت اور خوشی کیا ہے، اور دوزخ کا معنی غم اور پریشانی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے جنت اور دوزخ، جو عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنت ایک ٹھکانہ ہے دوزخ ایک ٹھکانہ ہے، تو اس نے وہ معنی بالکل تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ خوشی ہے اور یہ ایک غمی ہے، یعنی اس جگہ کو بالکل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ تو یہ تعویل کے ذریعے سے یعنی اس نے حرام معنی کیا ہے، تو علماء ان پہ جو ہے وہ گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ تھی 7ویں قسم جس کو کہتے ہیں کفر تعویل۔ اب 8ویں قسم دیکھیں، عملی کفر، یعنی کسی نعمت کی قدر دانی کے بجائے ناشکری کی جائے تو یہ عملی کفر کہلاتا ہے۔ عملی کفر، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں اکثر اس میں مبتلا ہوتی ہیں، تکفرن العشیرہ، کیونکہ وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ خامد ان کو جب تک کما کے دیتا رہتا ہے تو یہ کھاتی رہتی ہیں، لیکن اگر ایک دن بھی خامد کی طرف سے ان کو کوئی خیر نہ پہنچے تو یوں کہتی ہیں کہ آپ سے، جب سے میں نے آپ سے شادی کی ہے یا پوری زندگی میں نے آپ سے کبھی بھی جو ہے وہ خیر نہیں پایا، آپ سے کبھی بھی بلائی نہیں پائی۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکفرن العشیرہ، کیونکہ یہ خامدوں کی زیادہ ناشکری کرتی ہیں تو یہ عملی کفر ہے، یعنی یہ ناشکری ہے۔ اور عملی کفر کی پھر 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یعنی جو ایمان کے منافی ہے، ایسا عملی کفر، جیسے بت کو سجدہ کرنا۔ اب یہ ایسا عملی کفر ہے کہ اگر بت کو سجدہ کیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زنار پہننا، یہ پیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک دھاگا سا پہنا جاتا ہے جو خاص یہودیوں یا عیسائیوں کی علامت ہے، اگر وہ آدمی پہنے تو وہ بھی آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی توہین کرنا یا نعوذ باللہ من ذالک اس کو گندی جگہ پہ پھینک دینا یا کسی نبی کو قتل کر دینا، یہ بھی عملی کفر ہے اور ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عملی کفر وہ ہے کہ ایمان سے خارج بندہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر نماز کو چھوڑنے والا، نماز کا تارک، اسی طرح شرابی، اسی طرح زانی۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ عمل تو یہ سارے کے سارے کفریہ ہیں، یعنی نماز کو چھوڑنا یہ عملی کفر ہے، شراب پینا یہ بھی عملی کفر ہے، زنا کرنا یہ بھی عملی کفر ہے، لیکن اس سے بندہ مومن دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل کفری ہے، لیکن اس کفری عمل کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسروں کی گردن کاٹنے لگو۔ تو اب پتہ چلا کسی مسلمان نے اگر دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کی وجہ سے یا کسی کی گردن کاٹنے کی وجہ سے وہ بندہ مومن کافر نہیں ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، یعنی اس عملی کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ جو ایمان سے خارج تو نہیں کرتا لیکن یہ عمل جو ہے وہ عملی کفر کہلاتا ہے۔ اب 9ویں قسم جو ہے وہ کفر دہریت ہے، یعنی کفر دہریت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ زمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا از خود معرض وجود میں آ چکی، ایک دھماکہ ہوا، پہاڑ اپنی جگہ پہ آ گئے، دریا اپنی جگہ پہ آ گئے، درخت اپنی جگہ پہ آ گئے، اس دھماکے کی وجہ سے ہر چیز جہاں جہاں پہ فٹ ہونی تھی ہو گئی۔ تو یہ زمانے کے حادثات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو دن رات کا تصور ہے، جو دن رات کی گردش ہے، دنوں کا گردش ہے، سورج چاند کا نکلنا غروب ہونا، ان ساروں کو جو ہے وہ زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ کفر دہریت میں مبتلا ہیں۔
کیونکہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی ہمیں ہلاکت میں مبتلا نہیں کرتا سوائے زمانہ۔ تو پتہ چلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی نفی کر دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دیا، اس وجہ سے یہ کفر دہریت میں مبتلا ہیں۔ اور آج کل ہمارے پاکستان میں اکثر یونیورسٹیوں اور اکثر کالجوں میں پڑھانے والے بھی اس کفر دہریت میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اور ہمارے فیس بک پیجز میں بھی اکثر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کے پیجز بنائے ہوئے ہیں کہ جو کفر دہریت کو فروغ دے رہے ہیں، کفر دہریت کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت ان کے خلاف کوئی اقدام پیش نہیں کر رہی، کوئی قدم نہیں اٹھا رہی۔ ہماری حکومت کو چاہیے، پیمرا کو چاہیے کہ ان کے خلاف اقدام اٹھائیں، ان کی نیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، تاکہ یہ نیٹ پہ جو ہے یہ مشہور نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاکستان میں پیمرا اور ہماری حکومت سوئے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو یونیورسٹیوں میں جا کے، دفتروں میں جا کے، اسکولوں کالجوں میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ ذہنوں میں ایسے ایسے سوال ڈال رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، کفر دہریت جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں، منافقوں کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں، منافقوں اور کافروں میں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ کافر تو وہ ہے کہ جس نے دین اسلام کی لذت کو چکھا ہی نہیں، جبکہ منافق یہ ہے کہ جس نے زبان سے تو دین اسلام کا ٹیسٹ جان لیا، دین اسلام کی لذت کو پا لیا، لیکن دل میں جو ہے وہ دین اسلام کی لذت کو نہیں لے کے گیا۔ اس وجہ سے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، منافقوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، کفار کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، انہیں بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے، پہلی آیت میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جب برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر جب وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو پھر ڈرانا کس کام کا، کیوں ڈرایا جائے، وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ فرمایا سواء علیکا نہیں آیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بلکہ فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ مطلب یہ ہے آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ انہیں ڈرائیں گے تو اس تبلیغ کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں، ہر کلمہ تبلیغ پر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اس آیت کا پوشیدہ معنی یہ ہے، ایک ظاہر معنی ہے، ایک پوشیدہ معنی ہے۔ پوشیدہ معنی یہ ہے، بندہ مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کفر والوں کو، کافروں کو دین اسلام کی تبلیغ دیتے رہو، اگر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں تبلیغ دے نہ دیں، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ پیش کرنے کا ثواب دیا جاتا رہے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے مومنوں، جو کمزور ایمان والے ہیں، جو نماز کے تارک ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، انہیں آپ نیکی کی دعوت دیتے رہو، وہ قبول کریں نہ کریں، آپ کو دعوت تبلیغ، آپ کو تبلیغ کا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔
اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کے دلوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہو سکتا، کانوں پہ مہر لگا دی، اب وہ سن نہیں سکتے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، تو اب تو یہ مجبور ہوئے، اب اللہ تعالیٰ انہیں کیوں عذاب دے گا، کیوں کر عذاب دینا درست ہوگا؟ تو آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، ایک صحت مند جسم ہوتا ہے، ڈاکٹر اسے بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اب اگر وہ دن رات سوئے نہیں جاگتا رہے، دن رات کھاتا پیتا رہے، جو زندگی کے اصول ہیں وہ توڑتا رہے، کبھی نہ سوئے کھاتا پیتا رہے، وہ شخص بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال، وہ بیمار ہوگا تو اس کا صحیح سالم جسم اس حد تک پہنچ جائے گا، اتنا بیمار ہو جائے گا پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کینسر کا مریض، اس کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، ان چیزوں سے احتیاط کی جائے، لیکن وہ احتیاط نہیں کرتا۔ جب وہ احتیاط نہیں کرتا، اس کا مرض اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے، اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب تم پرہیز کرو نہ کرو، اب تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے پہچان لیا کہ ان لوگوں کو میں دنیا میں بھیج تو رہا ہوں، لیکن ان لوگوں نے دنیا میں جا کر دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، بلکہ دین اسلام کے خلاف علم جہاد، علم بغاوت کے بلند کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کریں گے، میرے لائے ہوئے پیغام کو، میرے پیارے حبیب کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلائیں گے۔ اللہ جانتا تھا، اس وجہ سے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ مہریں لگا کے پردے ڈال دیے ہیں، اب ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ جو دو آیات تھیں، یہ دوسرا جو گروہ تھا جنہوں نے ہدایت الہی کو ظاہراً اور باطناً قبول نہیں کیا، یعنی کافر شخص تھے۔ اب اگلی جو 13 آیات آ رہی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً تو کلمہ پڑھا لیکن باطناً کلمہ نہیں پڑھا، ہدایت الہی کو ظاہراً تو قبول کیا لیکن باطناً قبول نہیں کیا، اس وجہ سے یہ لوگ منافقین کہلائے۔ ان کے بارے میں 13 آیات آئی ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں تذکرہ انشاءاللہ عز و جل اگلی آیات میں جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سن کر سمجھ کر اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں جو احباب اس دروس میں یا اس درس میں یا لیکچر میں کوئی خاص پوائنٹ یا کوئی چیز لکھنا چاہیں تو وہ اپنے پاس لکھ کے محفوظ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو مشکل معلوم ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔